ذیشان اور احمد ایک جیسے جڑواں بچے تھے۔ وہ اتنے یکساں تھے کہ ان کی ماں کو بھی کم از کم زمین پر اپنے ابتدائی دنوں میں ایک دوسرے سے فرق کرنا مشکل تھا۔ تاہم جب ان کی ظاہری شکل کے علاوہ ہر چیز کی بات کی جائے تو وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ ذیشان کا کوئی دوست نہیں تھا، جبکہ احمد ایک بہترین دوستی بنانے والا تھا۔ ذیشان کو مٹھائیاں پسند تھیں، لیکن احمد کو مسالہ دار کھانا پسند تھا اور مٹھائیوں سے نفرت تھی۔ ذیشان ماں کا پالتو تھا اور احمد والد کا پالتو تھا۔ جبکہ ذیشان سخی اور بے لوث تھا، احمد لالچی اور خود غرض تھا۔ جیسے جیسے ذیشان اور احمد بڑے ہوئے، ان کے والد اپنی خوش قسمتی کو ان کے درمیان برابر بانٹنا چاہتے تھے۔ تاہم احمد نے اتفاق نہیں کیا اور اس نے دلیل دی کہ جو بھی زیادہ ذہین اور مضبوط ثابت ہوگا اسے دولت کا بڑا حصہ ملنا ہوگا۔ ذیشان نے اتفاق کیا۔ ان کے والد نے دونوں کے درمیان مقابلہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ وہ جہاں تک چل سکتے ہیں چلیں اور غروب آفتاب سے پہلے گھر لوٹ جائیں۔ مال کو فاصلہ طے کرنے کے تناسب سے تقسیم کیا جائے گا۔ مقابلے کے اصول کے طور پر انہیں وقت کی خبر رکھنے کے لیے گھڑی لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگلے دن ذیشان اور احمد چلنے کے لیے نکلے۔ یہ کافی دھوپ والا دن تھا۔ ذیشان دھیرے دھیرے اور ثابت قدمی سے چلتا رہا، جبکہ احمد ایک سپرنٹ میں چلا گیا، کیونکہ وہ ریس جیتنے اور اپنے والد کی دولت کا ایک بڑا حصہ جیتنے پر تلا ہوا تھا۔ ذیشان جانتا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو دوپہر تک پیدل چلنا اور دوپہر کے وقت گھر کے لیے چلنا مثالی ہوگا، کیونکہ گھر واپس جانے میں اتنا ہی وقت لگے گا۔ یہ جان کر ذیشان نے فیصلہ کیا کہ دوپہر کے وقت گھر واپسی کی جائے تاکہ وقت پر گھر پہنچ سکے۔ تاہم زیادہ دولت کمانے کے لالچ میں احمد نے دوپہر کے بعد بھی گھر واپس آنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ شام سے دوگنا لمبا چلتا رہا اور سوچا کہ وہ اب بھی غروب آفتاب سے پہلے گھر واپس جا سکے گا۔ سورج کو نارنجی ہوتے دیکھ کر وہ جلدی سے واپس چلا گیا۔ بدقسمتی سے جب سورج غروب ہونے لگا تو وہ آدھا گھر بھی نہیں جا سکا۔ دھیرے دھیرے اندھیرے نے اس کے راستے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسے اپنے تھکے ہوئے پاؤں گھسیٹ کر واپس گھر جانا پڑا۔ وہ ریس ہار گیا تھا، صرف اپنے لالچ کی وجہ سے۔ لالچ نقصان کا باعث بنتا ہے۔